ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے. لہذا اس مناسبت سے ہم لوگوں نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ جو نیکیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے کام آئیں، ان نیکیوں کی حفاظت ہم کس طرح کریں. کیونکہ نیکی کرنا یہ الگ ایک ذمہ داری ہے اور ان نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ مستقل ایک ذمہ داری ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی قربانیوں سے زیادہ نیکیاں جمع کرتا ہے، لیکن اس کی بعض کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ساری اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی. چنانچہ اس موضوع پہ تفصیل سے پچھلے جمعے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی اور میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ یہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنی ٹنکی میں اوپر سے تو پانی بھر رہے ہیں، لیکن اس ٹنکی میں نیچے سوراخ ہے. ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ٹنکی بھر رہی ہے، جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ہمارے یہ کام آئے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ نیچے سوراخ کی وجہ سے سارا پانی بہہ رہا ہے. جس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ایک قطرہ پانی کا بھی ہمیں نہیں ملے. تو عبادات کے ذریعے انسان نیکیاں جمع کرتا ہے، لیکن معاملات کے اندر جب کوتاہی ہوتی ہے، حقوق العباد کی لائن کی جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ ساری نیکیاں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کی ہم نے حق تلفی کی ہے، ہماری ساری خون پسینے کی کمائی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی اور ہمارا جو نامہ اعمال ہوگا وہ صفر ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی بات ارشاد فرماتے تھے کہ دین عبادات کے ذریعے ہماری زندگی میں آتا ہے، لیکن معاملات کے راستے سے وہ نکل جاتا ہے. اب دین آتا ہوا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صبح شام کے اذکار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن ہمارے معاملات کمزور ہیں.
ہماری معاشرت کمزور ہے، ہمارے اخلاق جو ہے کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن ہماری یہ ساری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں، لا قدر اللہ ذالک ولا سمح اللہ ذالک، خدا کرے ایسا نہ ہو، اگر ہماری ساری نیکیاں حقوق والوں کے پاس چلی گئی اور ابھی بھی حقوق والوں کے حقوق باقی ہیں، وہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ ان حقوق والوں کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم نیکیاں تو زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے ہیں مگر ان کی حفاظت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ٹنکی میں اوپر سے پانی تو بھر رہے ہیں مگر اس سوراخ کو بند نہیں کر رہے ہیں جہاں سے سارا پانی بہہ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ غیبت، کیونکہ غیبت جو ہے ہر مجلس میں، ہر گھر میں، ہر موقع پر کی جاتی ہے، اور ہم لوگ اس غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے، ہمارے دین کا، ہماری آخرت کا، ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ بھی نہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچنا کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا تو اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، جو کہ بدترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ اپنے کو اللہ والا سمجھ رہا ہے اپنی عبادتیں دیکھ کر، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ فاسق و فاجر ہے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے، اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ تو اس سلسلے میں پچھلے جمعے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ اور متعدد احادیث مبارکہ بیان کی تھی، ان کو ریپیٹ کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس موضوع پہ اب آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے جن ساتھیوں نے وہ پچھلا بیان نہیں سنا ہے، ان سے درخواست ہے کہ آن ریکارڈ موجود ہے، اس کو وہ ضرور سن لیں، کیونکہ آج جب ہم بات کریں گے وہ اس کے آگے کی گفتگو ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمیں غیبت کی ان صورتوں کو بیان کرنا ہے جو کہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں غیبت کرنا واجب ہے، اگر ہم غیبت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے، اور پھر ہم آخر میں غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس مہلک بیماری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر چند باتیں اگلے جمعے میں بھی انشاءاللہ ہم غیبت سے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان 3 مجلسوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں سے اس مہلک بیماری کے ہمیشہ کے لیے نکلنے کا ذریعہ بنائے۔ غیبت جہاں بہت بڑا گناہ ہے، سود کی بدترین شکل قرار دیا گیا ہے، علماء کرام نے زنا سے زیادہ بدترین گناہ غیبت کو قرار دیا گیا ہے، وہیں بعض صورتیں ایسی ہیں غیبت کی جو جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا ہم پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ غیبت کی تعریف پچھلے جمعے ہمارے سامنے آ گئی ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی تعریف نہیں ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا
ठीक क्यों ना हो کہ اگر اس کو پتا چلے کہ فلاں مجلس میں فلاں نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں تو اس کو تکلیف ہوئی، یہ غیبت ہے۔ حدیث پاک میں جو غیبت کی تعریف کی گئی ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول کی غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں سے کوئی بات کہنا کہ اس کو اگر معلوم ہو تو اس کو تکلیف ہو۔ اب جو غیبت کی جائز صورتیں ہیں ان میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو معاملات کا صحیح نہیں ہے، اخلاق کا صحیح نہیں ہے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اب اگر آپ کے متعلق لوگوں کو صحیح بات بتائیں گے تاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہیں اور اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے محفوظ ہو جائے، تو پھر یہ بتانا غیبت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف فرما تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ دور سے آ رہا تھا، تو دور سے آتا ہوا دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا انسان ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے بڑی نرمی سے بات کی، جیسا کہ آپ کا مزاج تھا، آپ ہر ایک کو عزت دیتے تھے چاہے آنے والا کوئی بھی ہو، تو اس برے انسان کو بھی آپ نے عزت دی، نرمی سے پیار سے بات کی اور تھوڑی بہت دیر بیٹھ کر ملاقات کی، وہ چلا گیا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کی، کہا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنی برادری کا بڑا برا انسان ہے۔ تو غیبت کی جو تعریف ہے وہ اس پہ ثابت آتی ہے، لیکن یہ شکل جائز ہے کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کرنا تھا کہ حاضرین جو ہے اس کے متعلق اس بات کو سن لے اور سمجھ لے اور پھر اس شخص سے ہوشیار رہے تاکہ اس کے ذریعے کوئی نقصان ان کو نہ پہنچے۔ یہ شکل جو ہے جائز ہے۔ اب اسی میں غیبت کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو یہ پتا چلا کہ دو شخص آپس میں مل کر سازش کر رہے ہیں کسی تیسرے کو قتل کرنے کی، اور جو تیسرا ہے وہ بالکل خالی اس ذہن ہے، اسے کچھ پتا نہیں، تو آپ اگر اس کو جا کے اس سازش کے بارے میں بتا دیں گے کہ فلاں اور فلاں سے تم ہوشیار رہو، وہ دونوں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، تو وہ احتیاط کرے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے تو وہ چونکہ خالی اس ذہن ہے، وہ مارا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر اس کی جان کو بچانے کے لیے ان دونوں کی غیبت کرنا اور ان دونوں نے بیٹھ کے جو سازش کی ہے اس سے اس تیسرے کو باخبر کرنا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ نے اگر بزرگی میں سوچا کہ نہیں میں ان دونوں کی یہ بات اس کو نہیں بتاؤں گا تیسرے کو، کیونکہ یہ تو ان دونوں کی برائی ہے، غیبت ہے، ان کو پتہ چلے گا انہیں تکلیف ہوگی اور غیبت تو گناہ ہے، تو اگر آپ بزرگی میں آ کر اس موقع پر غیبت سے بچیں گے اور وہ تیسرا جو ہے ظلم کا شکار ہو جائے گا تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ غیبت کرنا، اس سازش کے بارے میں اس کو بتانا آپ کے اوپر واجب تھا۔ اسی طرح
کوئی صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کا رشتہ آیا ہے فلاں لوگوں کے پاس سے، اور آپ چونکہ ان کو جانتے ہیں، آپ کے ان سے تعلقات ہیں اور پرانے تعلقات ہیں، لہذا ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان لوگوں نے جو باتیں انہیں بتائی ہیں لڑکی والوں کو، وہ سب جھوٹ اور غلط بتائی ہیں۔ وہ لوگ انتہائی برے لوگ ہیں اور انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، وہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب اگر آپ نے بزرگی میں آ کر یہ سوچ کے کہ اگر میں ان کی برائی کروں گا ان کے سامنے، حقائق جو ان کے ہیں اگر وہ میں ان کو بتا دوں گا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، اور غیبت تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے ان کو وہ باتیں نہیں بتائی، اور یہ لوگ خالی ذہن تھے، انہوں نے سیدھے پن میں آ کے وہاں رشتہ کر دیا، وہ اس جگہ رشتہ کر دیا، اور پھر اس لڑکی کی زندگی جہنم بن گئی، تو پھر آپ گنہگار ہو۔ آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ اپنی زبان کھولتے اور ان لوگوں کے متعلق حقائق ان کو بیان کرتے، کیونکہ آپ کی نیت ان کو ذلیل کرنا نہیں، آپ کی نیت ان لوگوں کو ان کے ظلم سے بچانا ہے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس کہ فلاں بندہ اس سے 50,000 ریال قرض مانگ رہا ہے، بڑا پریشان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 6 مہینے میں ادا کر دوں گا، میرے پاس 50,000 ریال موجود ہے اور 6 مہینے تک مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد ضرورت ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا تعاون ہو جائے گا اور میرا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، 6 مہینے میں وہ دے دے گا تو 6 مہینے کے بعد مجھے ضرورت ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں اس کو میں دے دوں۔ اور حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ان سے قرض مانگ رہا ہے وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، وہ عیاشیاں کرتا ہے قرض لے لے کر اور کسی کا قرض واپس نہیں کرتا، لوگوں کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اپنے کو ضرورت مند ظاہر کر کے وہ قرض لے لیتا ہے اور پھر اپنی موج مستیوں میں اڑا دیتا ہے۔ آج تک کسی ایک کا قرض بھی اس نے واپس نہیں کیا، اور ایسے بھولے بھالے انداز میں بات کرتا ہے کہ سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں، تاکہ یہ سب جو ہے لا علمی میں، ناواقفیت میں اس کے ظلم و زیادتی کا شکار نہ بنے۔ تو ایک صورت تو ایسی ہے کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ نمبر 2، ایک شخص ایسا ہے کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اور وہ کھلا گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک شرابی ہے، وہ کھلا شراب پیتا ہے، گھر کے اندر چھپ کر نہیں پیتا، وہ سڑکوں پہ نکل کے پیتا ہے، پھول بکتا ہوا جاتا ہے۔ کوئی ناچ گانے والی ہے اور وہ سرعام محفلوں میں ناچ گانا کرتی ہے، تو ایسے شخص کی جس کا گناہ سارا معاشرہ جانتا ہے، ساری سوسائٹی جانتی ہے، اور ہر ایک کو اس کے بارے میں معلوم ہے، تو اب اگر آپ اپنی مجلس میں اس گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز نہیں، یہ غیبت محرمہ میں داخل نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ یہاں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے لا غیبت لفاسق ولا مجاہد، کہ فاسق کی کوئی غیبت نہیں، اور جو کھلا گناہ کرتا ہے اس کی کوئی غیبت نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاسق ہیں فاجر ہیں اور ان کا فسق و فجور لوگوں کے علم میں ہے اوپن ہے تو ہم ان کی جو جی چاہے برائی کرنے جائز ہے، ایسا نہیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حدیث میں لا غیبت لفاسق ولا مجاہر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گناہ کھلم کھلا ہے، علل اعلان ہے، سب کے علم میں ہے، صرف اس برائی کو اگر آپ کسی مجلس میں بیان کرتے ہیں تو گناہ نہیں، لیکن اگر اسی فاسق اور فاجر کا کوئی ایسا گناہ ہے تو چھپ کر کرتا ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، صرف آپ کو اس کا علم ہے، تو آپ اگر اس کی اس برائی کو، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ صرف وہی گناہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جہاں غیبت جائز ہے، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تذکرہ کرے۔ کسی نے جو کہ ایک پاورفل انسان ہے، اس نے کسی نہتے اور کمزور انسان پر ظلم کیا، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، مارا پیٹا، یا مالی اعتبار سے ہو، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اس کا مال لوٹ لیا، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے اس ظلم کا تذکرہ کرے، چاہے وہ ایسی جگہ کرے کہ جو لوگ اس کا تعاون کر سکتے ہیں اور ظالم سے ظلم کا اس کو بدلہ دلا سکتے ہیں، تب تو جائز ہے ہی۔ لیکن اگر وہ ایسی مجلس میں کر رہا ہے جہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر اور وہ تھانے میں جائے گا تو ظالم کے خلاف رپورٹ لکھوائے گا، تو یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہ مظلوم ہے لہٰذا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ تھانے میں جب رپورٹ لکھوائے گا تو پولیس والے اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دلائیں گے۔ اور اگر وہ ایسی کسی مجلس میں کر رہا ہے جہاں اس جیسے دوسرے کمزور ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی ہو، لیکن وہ ایسے ہیں کہ جو اس کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، اس کو ظالم سے جو ہے انصاف نہیں دلا سکتے، تو بھی اس کے لیے اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو یہ دین ہے یہ دین فطرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی بڑی رعایت کی ہے اس دین کے اندر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں میں ظلم سے انصاف دلانے کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کے سامنے اگر وہ ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرے گا تو کیا فائدہ؟ یہ تو ناجائز ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ اس کا تذکرہ کر لیتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس فائدے کی وجہ سے اس کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو قرآن نے بیان کیا، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو بالجہر بری باتیں، یہ سب غیبت وغیرہ پسند نہیں ہے، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم اگر ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان لوگوں کو بیان کرے۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں غیبت کرنے کی اجازت ہے، غیبت کرنا گناہ نہیں۔
اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ غیبت نہیں کریں گے تو ایک معصوم انسان وہ ظلم کا شکار ہو جائے گا. وہاں پر غیبت کرنا اور اس کو صحیح بات بتانا یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اچھا، اب غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم غیبت کے گناہ کو سمجھیں. جب تک ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اور غیبت کے نقصانات کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو غیبت کے متعلق قرآن و حدیث کی معلومات اور جو سخت ترین وعیدیں آئی ہیں اور غیبت کی وجہ سے آخرت میں جو کتنا بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑے گا، یہ ان تمام باتوں کو ہم سمجھیں. اس کے بعد ہم عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غیبت سے بچنا ناممکن ہے. غیبت سے بچنا کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کا تذکرہ آتا ہے. اب جب تذکرہ آتا ہے تو کچھ پوزیٹیو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نگیٹو قسم کی باتیں آ جاتی ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے، اور یہ غیبت ہے. لہذا غیبت سے بچنا ناممکن ہے. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر انسان کے لیے فطری اعتبار سے غیبت سے بچنا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی غیبت کو حرام نہ قرار دیتا. کیونکہ اللہ نے کسی ایسے حکم کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جو اس کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتے ہیں، نہیں ذمہ داری دیتے ہیں کسی بھی انسان کو ایسے کام کی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا. شریعت میں جتنے احکام ہیں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہو اور ہمارے لیے ناممکن ہو. لہذا اللہ نے جب ہمیں مکلف بنایا ہے غیبت سے بچنے کا تو یقیناً غیبت سے بچنا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام ہم غیبت کی برائی کو، اس کے نقصان کو، اس پر مرتب ہونے والی وعیدوں کو سمجھیں، پھر عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں، اور پھر ہم تیسرے نمبر پہ اللہ سے رجوع کریں. کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس ارادے میں کامیاب کرنا مجھے وہ تیرا کام. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مراقبہ کریں. ہم تھوڑی دیر اپنی گردن کو جھکا کر سوچیں کہ جس طرح ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اگر کوئی ہماری اس طرح برائی کرے، ہمیں اپنی مجلس میں 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کریں جن کی نگاہوں میں ہم اب تک سفید پوش ہیں، ہماری حقیقتیں بیان کریں، تو سوچئے آپ کو کتنی تکلیف ہے. اور ایک اصول یاد رکھیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے صحیح معنی میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے یعنی دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب آپ کی عزت تو عزت ہے، کیا دوسرے کی عزت عزت نہیں ہے؟ یہ جو دوہرا معیار ہے اس کا نام نفاق ہے.
غیبت کے اندر نفاق کی بھی بو آتی ہے کہ ہمارے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، ہماری کوئی برائی نہ کرے، اور دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، دوسروں کی عزت کی چاہے ہم دھجیاں اڑا دیں۔ لہٰذا یہ جو اسلام کا اصول ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، اور اسی کا مفہوم مخالف بھی آپ نکال لیے، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ لہذا اگر اپنی کسی مجلس میں آپ کسی کے اوپر نگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، منفی تبصرہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی برائی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ اگر کوئی آپ کی برائیاں آپ کی مجلس میں بیان کرے، کیونکہ دودھ سے دھلے ہوئے تو آپ بھی نہیں، دودھ سے دھلے ہوئے تو آپ بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اور اگر آپ اپنے لیے تو پسند کر رہے ہیں عزت کو، اور دوسرے کے لیے کی عزت کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ سچے ایمان والے ہی نہیں۔ سچا ایمان والا تو وہی ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے الفاظ، لیکن اس کا مفہوم بڑا پیارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے عیوب تلاش کیے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کی برائیاں تلاش کرنا، خود برید کرنا، لوگوں سے معلومات کرنا، تو بڑے عیوب ہمیں لوگوں کے ہمارے سامنے آئے، بڑی برائیاں لوگوں کی پتہ چلی، لیکن پھر جب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا اور اپنے عیوب کو سوچنا شروع کیا تو سارے ہم سے اچھے نظر آئے۔ لہذا ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں، اپنے عیوب پر نگاہ ڈالیں، دوسروں کے عیوب کو دیکھنا، ان کی برائیوں کو سننا اور ڈسکس کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ جس کی ہم غیبت کریں اس سے جا کے معافی مانگیں۔ یہ طے کر لیں کہ جس کی میں غیبت کروں گا میں جا کے اس سے معافی مانگوں۔ اب دل پہ آرے چلیں گے، نفس جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، ارے تو کیسے معافی مانگے گا، تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے نفس کو سمجھائیے یہ ذلت کوئی ذلت نہیں ہے، اصل ذلت وہ آخرت کی ذلت ہے۔ آج میں اپنی ناک کو رگڑ لوں گا لیکن قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اور جب آپ یہ پابندی کر لیں گے تو پھر غیبت کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے کہ ابھی میں وقتی مزے کے لیے اور اپنی اس گفتگو میں اور اپنی اس مجلس کے اندر نمک مرچ لگانے میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن پھر مجھے اس سے جا کے جو معافی مانگنی پڑے گی کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر آپ غیبت کرتے ہوئے سوچیں، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی کسی کی حق تلفی کر دے، مثلا غیبت کرے، برائی کرے یا کوئی بھی حق تلف کرے اور پھر شرمندہ ہو کے اس سے آ کے معافی مانگے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے۔ اگر یہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس وقت اس کو معاف کروں گا جس وقت اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، کہ اس نے میرے بندے کو معاف کیا ہے لہٰذا میں اس کو آخرت میں معاف کروں۔ اور بعض لوگ کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جب آ کے معافی مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے کو کتنا ذلیل کر کے یہاں آیا، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے معاف نہیں کروں۔ تو جو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے آج تو نے میرے اس بندے کو معاف نہیں کیا، کل قیامت کے دن میں بھی تجھے معاف نہیں کروں۔
جس دن کے تو معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہو. اور اگر یہ زیادہ مشکل ہو نفس پر تو ہم کوئی نفس کو سزا دینے کے لیے ایک اصول بنا لیں. مثلا یہ طے کر لیں کہ اگر میں نے غیبت کی کسی مجلس میں تو میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھوں. تو جب ہر غیبت میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی پڑے گی تو پھر آپ غیبت کرنے کے وقت جو ہے سوچیں گے. اور جو ہے معافی مانگنا یہ بھی کوئی ہماری اس میں کوئی نقصان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جن کے بارے میں بس ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ سے زیادہ عظمتوں والا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں. اتنی عظیم ہستی اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، آج میں سامنے کھڑا ہوا ہوں، یا تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے. ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں، بعض سلف صالحین کا معمول تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں خط لکھ کر اپنے تمام مریدین سے، متعلقین سے، احباب سے، دوستوں سے سب سے معافی مانگتے تھے کہ بھائی ہمارا تمہارا اتنے دنوں کا ساتھ رہا ہے، ان دنوں میں بتقاضۂ بشریت کبھی میری ذات سے تمہیں تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں تم سے آج معافی مانگتا ہوں، آج مجھے معاف کر دو تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اور ایک بہت اہم غیبت سے بچنے کا اصول جو علماء کرام نے بیان کیا کہ چونکہ ابھی ہم کچے ہیں، ہم کمزور ہیں، اور غیبت کا جو ذائقہ ہے وہ ہماری زبان میں چڑھا ہوا ہے، کنٹرول کرنے کے باوجود ہم غیبت سے بچ نہیں پاتے. تو اس میں آسانی کے لیے یہ بتایا گیا کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں، مجلس لگائیں، گفتگو کریں، تو ہم شخصیات پر گفتگو نہ کریں، دنیا کے حالات پر کریے اور معاشرے کی خرابیوں پر کریے، عمومی بات کیجیے، لیکن پرسنالٹی پر، کسی شخصیت پر گفتگو نہ کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ طاق میں رہتا ہے. جیسے ہی 4 آدمی بیٹھ کر باتیں شروع کرتے ہیں شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر گفتگو میں جیسے ہی کسی کا تذکرہ آیا اب شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ ان کی زبان سے اس شخص کے متعلق منفی باتیں اور برائیاں جاری کروا دے. لہذا ہم شیطان کو موقع ہی نہ دیں. بلا ضرورت شدیدہ ہم شخصیات پر گفتگو نہ کریں. ہم جب ان پہ گفتگو کریں گے تو یقیناً ہماری زبان پر چند جملے غیبت کے بھی آ جائیں گے جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی. اور اگر ضرورتاً کسی کا تذکرہ آ گیا تو بقدر ضرورت تذکرہ کر کے فوراً موضوع بدل دیں، فوراً ٹاپک بدل دیں. کسی کی شخصیت پر زیادہ دیر بات نہ کریں. اگر ہم جو بات جتنی لمبی ہو اتنا ہی امکان ہے ہمارے غیبت میں مبتلا ہونے کا. لہذا یہ تو شخصیات پر بات ہی نہ کریں، اور اگر تذکرہ آ جائے تو بقدر ضرورت بات کر کے فوراً ہم ٹاپک کو، موضوع کو بدل دیں اور دوسرے موضوع پہ بات کریں. اور غلطی سے کسی ساتھی کے منہ سے منفی باتیں نکلنا شروع ہو جائے، کسی کی برائی نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً اس کو ٹوک دیں، کیونکہ غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کو سننا بھی گناہ ہے. آج کی اس مجلس میں یہی چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی. انشاءاللہ اگلے جمعے میں غیبت کی بعض شکلوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور پھر اب تک کی زندگی میں ہم نے جو غیبت کی
اس کے گناہ سے، اس کے وبال سے، اس کے نقصان سے ہم کیسے بچیں اور اپنی نیکیوں کو بچائیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.